اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، جب بندہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے اس بندے کو گناہ گار کہتے ہیں، خطا کار کہتے ہیں، اور بزرگ لکھتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کے لیے 10 اسباب ایسے ہیں، اگر بندہ اس پر عمل کرے اور ان 10 کاموں پہ بندہ اپنے عمل کو جاری رکھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معافی عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے بھی ثابت ہے، آپ کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکثر استغفار کرتے رہتے تھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں ایک گنہگار شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا رہے، اپنے کام پہ جائے، فیکٹری جائے، کارخانے جائے تو جاتے ہوئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر سارا نہ پڑھا جائے تو استغفر اللہ، اس کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بزرگ لکھتے ہیں توبہ کرنے سے۔ استغفار جو ہے وہ سابقہ گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے، اور توبہ جو ہوتی ہے وہ آئندہ گناہوں سے معافی کا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب میں پکی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نمبر پر علماء لکھتے ہیں کہ نیکیاں کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی ایک آدمی گناہ گار ہے، جب وہ نیکیاں کرتا ہے تو آپ نے علماء سے سنا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس کے اعمال نامہ میں 10 نیکیاں لکھ دو، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب جب بندہ نیکیاں زیادہ کرتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ جو گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں اور جو نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہیں اب وہ آپس میں میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے کیا ہے، جو نیکیاں لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ اس آدمی نے ایک نیکی کی ہے، مجھے حکم ہے میں نے 10 نیکیاں لکھنی ہے، اور تجھے حکم ہے اس نے ایک گناہ کیا ہے، ایک گناہ لکھنا ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں، اس نے ایک نیکی لکھی ہے، ایک نیکی کی ہے تو میں اس کی 5 نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور تو 5 سے اس کے گناہ مٹا دے۔ تو نیکیاں کرنے سے بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ چوتھے نمبر پر دعائیں کرنے سے، یعنی جتنی اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور دعاؤں کا طالب ہر وقت رہنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ شریف کے لیے جا رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہیں۔ جب عمر فاروق جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر میرے لیے بھی دعا فرمانا، یعنی نبیوں کے سردار ہو کر، امام الانبیاء ہو کر
آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نبی ہوں اور عمر میرا غلام ہے، صحابی ہے، اور میں غلام کو کہوں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اس حضور کے طریقہ کار سے پتہ چلا کہ دعائیں کروانے سے، دعائیں کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ 5ویں نمبر پر علماء لکھتے ہیں نفلی عبادات یا نفلی کام یا صدقہ جاریہ۔ مثلا اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، تو جب بھی اس صدقہ جاریہ کے اندر یعنی مسجد بنا دی یا مدرسہ بنا دیا، کوئی ایسا کام کر دیا، اس کے اندر جو جو نیک اعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نفلی صدقے کی وجہ سے بھی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر علماء لکھتے ہیں 6 نمبر پر کہ دنیا میں جو مشکلات آتی ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے ایک بندے کو آپ دیکھتے ہیں ہر وقت وہ مشکلات میں رہتا ہے، پریشانیوں میں رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی سے مسئلہ بنا رہتا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ مشکلوں میں رہتا ہے، مشکلات میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے سبب سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ آگے علماء نے لکھا ہے کہ قبر کے اندر جب بندہ جاتا ہے تو قبر دباتی ہے، اور یہ جو قبر ہے ہر بندے کو دباتی ہے، چاہے وہ کافر ہے، مسلم ہے، وہ صحابی ہے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے میں سفر کر رہے تھے، اور اس کے جنازے میں فرشتوں کا اتنا رش تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا قدم مبارک زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف معمول ہم نے دیکھا ہے کہ آپ چل رہے تھے لیکن پورا قدم مبارک زمین پر نہیں رکھ رہے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، یہ جو میرا صحابی ہے مرنے والا جس کا ہم نے جنازہ پڑھا ہے، اس کے جنازے میں فرشتوں نے اتنی کثرت کے ساتھ شمولیت کی ہے، حاضر ہوئے ہیں کہ میں پورا قدم زمین پہ نہیں رکھ رہا تھا۔ لیکن جب وہ صحابی رسول کو قبر میں دفن کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کو بھی قبر نے دبایا ہے، یعنی قبر ہر بندے کو دباتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا دبانا یا قبر کے اندر مشکل کا آنا اللہ تعالیٰ اس سے بھی بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر 8ویں نمبر پر قیامت کا ڈر جو ہے، اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ قیامت کا جو ڈر ہوتا ہے دنیا میں ہو یا قیامت والے دن ہوگا، اس ڈر کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور 9ویں نمبر پر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، اللہ اکبر، حضور کی شفاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضور کے غلاموں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی ہے، جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کے لیے، ویسے تو نبی کی ہر دعائیں خاص ہوتی ہے لیکن ایک دعائیں خاص ہوتی ہے ہر نبی کے لیے، جب بھی وہ نبی دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ خاص دعا مانگ لی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے ابھی وہ دعا نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب مانگنی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میدان محشر لگا ہوگا اس وقت میں وہ خاص دعا مانگوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اور 10ویں نمبر پر علماء لکھتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو میری بارگاہ میں توبہ کرو، ایھا المؤمنون تم مومن ہو، لعلکم تفلحون تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہیں فلاح دے اور تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیہ